یہ ہے وقت میڈیا۔ استاد شاعر جو استاد سخن ہیں، یعنی جو اپنے کام سے گئے ہیں، وہ جلدی سے جلدی میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لے آئیں، کیونکہ محترم شاعر جتنی دیر میں جس کو پیش کیا جاتا ہے، یعنی آپ یہ سمجھئے کہ سونا ہیرے جواہرات جیسے کسی دولت خانے میں ہوتے ہیں، ویسے اس سخن کے خانے میں، اس سخن کی محفل میں ایسے شعراء اس وقت موجود ہے۔ میں آپ کی خدمت میں محترم شاعر کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دوستو، حضرت جاوید آسی صاحب یوں کہتے ہیں کہ یہ تو نہیں جو صدا بس زبان بولتا ہے، یہ تو نہیں جو صدا بس زبان بولتا ہے، یہ تو نہیں جو صدا بس زبان بولتا ہے، تیری زبان سے تیرا خاندان بولتا ہے، تیری زبان پہ چرچے ہیں غیر ملکوں کے، میری زبان سے ہندوستان بولتا ہے۔ حضرت جاوید آسی صاحب سے گزارش گزار ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت کلام سے ہمیں نوازیں، پرزور تالیوں سے استقبال کریں۔ میں نے تو یہ کہا کہ میرے محبوب جب تو بولتا ہے، کیا کہنا، کیا کہنا، مائک کے یہاں بالکل پاس ہوں گے تو پھا پھا آواز آئے گی، سمجھ میں نہیں؟ ملاحظہ فرمائے، میرے محبوب جب تو بولتا ہے، واہ، تیری باتوں میں جادو بولتا ہے۔ کیا کہنا، کیا کہنا، جاوید بھائی زندہ باد۔ سحر بولتا ہے، سحر ساحر کی زبان میں بولتا ہے، جادوگر کی۔ میرے محبوب جب تو بولتا ہے، تیری باتوں میں جادو بولتا ہے، فدا ہونے کو دل کرتا ہے تجھ پر، تو جب ہنس ہنس کے اردو بولتا ہے۔ سبحان اللہ، بھائی واہ 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 واہ، زندہ باد، زندہ باد۔ میرے محبوب جب تو بولتا ہے، راحت بھائی اور کیا نام بتایا تھا؟ افضال بھائی۔ میرے محبوب جب تو بولتا ہے، تیری باتوں میں جادو بولتا ہے، فدا ہونے کو دل کرتا ہے تجھ پر، تو جب ہنس ہنس کے اردو بولتا ہے۔ اور میں نے کہا میرے اعمال ہوتے ہی نہیں مجھ سے جدا ہرگز۔ کیا کہنا، میرے اعمال ہوتے نہیں مجھ سے جدا، میرے اعمال ہوتے ہی نہیں مجھ سے جدا ہرگز، میں ہجرت کر چکا لیکن یہ رسوائی نہیں جاتی۔ میرے اعمال ہوتے ہی نہیں مجھ سے جدا ہرگز، میں ہجرت کر چکا لیکن یہ رسوائی نہیں جاتی، بچھڑ کر آپ سے اتنا اکیلا پڑ گیا ہوں میں، اگر محفل میں بھی ہوتا ہوں تنہائی نہیں۔ واہ 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 واہ۔ راحت خان صاحب، افضال انصاری صاحب آپ کو اپنی محبتوں سے نواز رہے ہیں۔ جاوید بھائی، افضال صاحب نے میری گل پوشی کی تو میں نے بڑی راحت محسوس کی۔ بہت بہت اچھے بھائی۔ عمران صاحب، میں نے کہا کہ پیکر بھائی تو حقیقت میں شاعری کا پیکر ہیں، بے شک بے شک، محبت کا پیکر ہیں۔ بھائی دونوں استاد شاعر ایک دوسرے کو محبتوں سے نواز رہے ہیں، ہماری تالیاں ہونی چاہیے۔ ملاحظہ فرمائے، شعر بہت سنانے کو دل کر رہا ہے۔ میں نے کہا ایک شعر مرکزی اور اسٹیٹ سرکار کے نام، جی ہاں، پھر ایک شعر ماں کے نام، دو شعر ہو گئے، الگ الگ ہیں۔ جی آپ تھوڑا سا گوارا کر لیجئے، یہ قبول کر لیجئے۔ میں نے کہا ہے اس سے تمہیں اب بھی وفاؤں کی توقع اس سے تمہیں اب بھی وفاؤں کی توقع ہے، اس سے تمہیں اب بھی وفاؤں کی توقع، جو زہر ہے ہرگز وہ دوا ہو نہیں سکتا۔ کیا کہنا، کیا کہنا، ہے اس سے تمہیں اب بھی وفاؤں کی توقع، جو زہر ہے ہرگز وہ دوا ہو نہیں سکتا، تا عمر تیرے تلووں کو پلکوں سے کروں صاف، ماں پھر بھی تیرا قرض ادا ہو نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ بھائی زندہ باد جاوید بھائی، کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے، واہ 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 واہ۔ شکریہ 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 محترم۔ اچھا، عنایت فراست صاحب، بہت اچھے بھائی۔ میں سرزمین اقلا کے سامعین کی شعر فہمی کو سلام پیش کرتا ہوں۔ یہاں شاعری کی پذیرائی ہو رہی ہے دوستو، ایک مرتبہ اپنے لیے تالیاں بجا لیجیے۔ یہ علاقہ جو ہے، یہ علاقہ واقعی بڑا زرخیز ہے، یہاں شاعری بھی ہوتی ہے اور شاعری سنی بھی، یہاں کی شاعری بھی ایسی ہے اور سماعت بھی ایسی ہے۔ بے شک بے شک۔ میں شعر تو بہت سنانا چاہتا تھا، لیکن یہ بھی ملاحظہ فرمائے، آپ امیر شہر ہیں، جی امیر شہر ہیں عبدالصمد صاحب،
میں نے 4 مصرے کہے. مذکر بھائی میں نے کہا کہ ہمارے جسم پہ کیا کہنا؟ کپڑے پھٹے صحیح لیکن. کیا کہنا؟ گلیش بھائی ہمارے جسم پہ کپڑے پھٹے صحیح لیکن. کوئی بھی شعر ویسا نہیں ہوگا جو میں آپ کے جذبات کیش کروں اور آپ سے داد لے لوں وہاں کے خلاف یہاں کے خلاف شعر کہہ کے. شعر سنیے مطلب ویسے شعر ہوں گے, کوئی ویسا شعر نہیں ہوگا انشاءاللہ. ملاحظہ فرمائے کہ ہمارے جسم پہ کپڑے پھٹے صحیح لیکن تمام شہر بڑا احترام کرتا ہے. کیا کہنا؟ کیا کہنا جاوید بھائی؟ واہ. ہمارے بھائی میری گزارش ہے تمہارے سے, یہاں آ جاؤ. آ جاؤ بھائی, آ جاؤ بھائی. بھلے آپ بھائی بہت بڑا شاعر آپ سے گزارش کر رہا ہے, آ جائیے. بڑے تو بعد میں آئیں گے, آپ تھوڑے سے صحیح لیکن مجھے ایسے لگے گا جیسے میں آل انڈیا مشاعرے میں پڑھ رہا ہوں. بس آپ کی تعداد چاہ رہی, آپ بہت ہیں میرے لیے. شعر ملاحظہ فرمائے ایسے سننے والے نہیں ہوتے وہاں جیسے یہاں ہے. میں نے کہا ہمارے جسم پہ کپڑے پھٹے صحیح لیکن واہ تمام شہر بڑا احترام کرتا ہے. خدا کا شکر ہے ہم خستہ حال لوگوں کو امیر شہر بھی جھک کر سلام کرتا ہے. بھائی واہ 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 واہ. جاوید بھائی زندہ باد, زندہ باد. چیئرمین صاحب آپ کے لیے کھڑے ہو گئے جاوید بھائی. واہ 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 واہ. آمین آمین. ہمارے جسم پہ کپڑے پھٹے صحیح لیکن تمام شہر بڑا احترام کرتا ہے. خدا کا شکر ہے ہم خستہ حال لوگوں کو امیر شہر بھی جھک کر سلام کرتا ہے. آپ نے وہ سنی ہوگی ردیف منور رانا صاحب کی, عشق کے ہفتے میں بھی اتوار ہونا چاہیے. جی میں نے وہی ردیف وہی قافیہ استعمال کیا. ملائی ملائی اور اوپر کا مکھن مکھن تو انہوں نے اتار لیا. تلچھٹ ہمارے حصے میں آتی ہے. اب دیکھیں اس میں سے کیا نکلتا ہے. اگر نکل جائے کچھ تو داد آنی چاہیے آواز. میں نے کہا یہ ضروری تو نہیں زردار ہونا چاہیے, یہ ضروری تو نہیں زردار ہونا چاہیے, ہاں مگر انسان کا کردار ہونا چاہیے. بے شک بے شک. یہ ضروری تو نہیں زردار ہونا چاہیے, واہ. ہاں مگر انسان کا کردار ہونا چاہیے. واہ واہ واہ. فائدہ نقصان مذہب دھرم یہ سب ٹھیک ہے, آدمی کو آدمی سے پیار ہونا چاہیے. بہت اچھے بہت اچھے. راہ صاحب یہ ضروری تو نہیں زردار ہونا چاہیے, ہاں مگر انسان کا کردار ہونا چاہیے. فائدہ نقصان مذہب دھرم یہ سب ٹھیک ہے, آدمی کو آدمی سے پیار ہونا چاہیے. آج پھر بیعت کی طالب ہے یزیدی ذہنیت. کیا کہنا کیا کہنا؟ آج پھر بیعت کی طالب ہے یزیدی ذہنیت. اب ہمارے لب پہ بھی انکار ہونا چاہیے. واہ واہ. آج پھر بیعت کی طالب ہے یزیدی ذہنیت. اب ہمارے لب پہ بھی انکار ہونا چاہیے. شعر ملاحظہ, اب ہمارے لب پہ بھی انکار ہونا چاہیے. اب ہمارے لب پہ بھی انکار ہونا چاہیے. جنگ ہے تو جنگ کے آداب لازم ہے جناب. کیا کہنا کیا کہنا؟ اب ہمارے لب پہ بھی انکار ہونا چاہیے. جنگ ہے تو جنگ کے آداب لازم ہے جناب. سامنے بھائی بھی ہو تو وار ہونا چاہیے. بھائی زندہ باد. جاوید بھائی زندہ باد. آصف صاحب زندہ باد زندہ باد. کمال کر دیا جی. شکریہ. عنایت عنایت عنایت. یہ ضروری تو نہیں زردار ہونا چاہیے, ہاں مگر انسان کا کردار ہونا چاہیے. فائدہ نقصان مذہب دھرم یہ سب ٹھیک ہے, آدمی کو آدمی سے پیار ہونا چاہیے. آج پھر بیعت کی طالب ہے یزیدی ذہنیت. اب ہمارے لب پہ بھی انکار ہونا چاہیے. اور جنگ ہے تو جنگ کے آداب لازم ہے جناب. سامنے بھائی بھی ہو تو وار ہونا چاہیے. مجھے کچھ شعر یاد آ گئے. شعر میں متفرق سنانا چاہتا تھا لیکن شعر ملاحظہ فرمائے. عرض کرتا ہوں کہ جب سے نکھار حسن کی رنگت میں آ گیا. کیا کہنا؟ جب سے نکھار حسن کی رنگت میں آ گیا. جب سے نکھار حسن کی رنگت میں آ گیا, ایک انقلاب عشق کی لذت میں آ گیا. واہ بہت اچھے بہت اچھے. جب سے نکھار حسن کی رنگت میں آ گیا, ایک انقلاب عشق کی لذت میں آ گیا. ماں نے لپٹ کے جب
مجھے آغوش میں لیا محسوس یہ ہوا کہ میں جنت میں آ گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی واہ 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 ماجد صاحب کیا جب سے نکھار حسن کی رنگت میں آ گیا, ایک انقلاب عشق کی لذت میں آ گیا, ماں نے لپٹ کے جب مجھے آغوش میں لیا محسوس یہ ہوا کہ میں جنت میں آ گیا. گھیرا ہوا تھا گھر کی ضرورت نہیں اس قدر, ماجد میں صرف تیری محبت میں آ گیا. واہ 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 واہ. یہ بھی شعر ملائے گا. جب سے نکھار حسن کی رنگت میں آ گیا, بہت اچھے, ایک انقلاب عشق کی لذت میں آ گیا, ماں نے لپٹ کے جب مجھے آغوش میں لیا محسوس یہ ہوا کہ میں جنت میں آ گیا. اور گھیرا ہوا تھا گھر کی ضرورت نہیں اس قدر, ماجد میں صرف تیری محبت میں آ گیا. یہ بھی ملاحظہ فرمائے, ہر درد کا علاج فقیروں کے پاس ہے. ہر درد کا علاج فقیروں کے پاس ہے, بس یہ سمجھ کے آپ کی خدمت میں آ گیا. بہت اچھے بہت اچھے بھائی واہ 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 واہ. ہر درد کا علاج فقیروں کے پاس ہے, بس یہ سمجھ کے آپ کی خدمت میں آ گیا. کل تک جو جیب کاٹ کے کرتا تھا دن بسر, کل تک جو جیب کاٹ کے کرتا تھا دن بسر, یہ سن رہے ہیں وہ بھی سیاست میں آ گیا. بہت اچھے, کیا حق بیان نہیں کر رہے ہیں جاوید آصف صاحب, زندہ باد زندہ باد. کل تک جو جیب کاٹ کے کرتا تھا دن بسر, یہ سن رہے ہیں وہ بھی سیاست میں آ گیا. اور میں نے تو اپنے حق کا کیا تھا مطالبہ, میں نے تو اپنے حق کا کیا تھا مطالبہ, جاوید میرا نام بغاوت میں آ گیا. بہت خوب بہت خوب. جاوید میرا نام, میں شعر سنانا چاہتا ہوں آپ کو. اقلام میں پہلی مرتبہ حاضر ہوا ہوں, اور کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے مجھے پہلی مرتبہ سنا ہے. میں اچھے شعر سنانا چاہتا ہوں, ملاحظہ فرمائیں. عرض کرتا ہوں ارشاد محترم. میرے پاس ہیں, پہلے بھی آیا ہوں. 2010 میں. اچھا 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 بھائی دیکھیے, ہاں تو مجھے یاد نہیں. ماجد بھائی آپ اتنے دنوں کے بعد اگر بلائیں گے تو شاعر تو بھول ہی جائے گا. آپ مسلسل بلاتے رہیں تو جاوید صاحب کو بھی یاد رہے گا. پرزور تالیاں ہونی چاہیے جاوید بھائی کے لیے. ملاحظہ فرمائیں, ایک شعر میں سنانا چاہتا ہوں, کچھ ایک غزل کے اشعار ہیں. عطا کریں محترم. ایک تو ردیف مذکر ہے, ٹوٹ جاتا ہے, ایک ردیف ہے مؤنث, ٹوٹ جاتی ہے. دونوں ردیف ملاحظہ فرمائیں, انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں. پڑھیں جاوید بھائی زندہ باد. ہاں تو وہ ملاحظہ فرمائیں. میں نے کہا کہ یہ منظر دیکھ کر میرا ستمگر ٹوٹ جاتا ہے, یہ منظر دیکھ کر میرا ستمگر ٹوٹ جاتا ہے, یہ منظر دیکھ کر میرا ستمگر ٹوٹ جاتا ہے, میری گردن پہ جب آتا ہے خنجر ٹوٹ جاتا ہے. بہت اچھا. یہ منظر دیکھ کر میرا ستمگر ٹوٹ جاتا ہے, میری گردن پہ جب آتا ہے خنجر ٹوٹ جاتا ہے, اور نظر کے سامنے اوقات کیا ہے شیشہ دل کی. کیا کہنا. یہ منظر دیکھ کر میرا ستمگر ٹوٹ جاتا ہے, میری گردن پہ جب آتا ہے خنجر ٹوٹ جاتا ہے, نظر کے سامنے اوقات کیا ہے شیشہ دل کی, نظر پتھر کو لگ جائے تو پتھر. واہ 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 بھائی واہ 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 واہ. نظر کے سامنے اوقات کیا ہے شیشہ دل کی, نظر پتھر کو لگ جائے تو پتھر ٹوٹ جاتا ہے, تو پتھر ٹوٹ جاتا ہے. اور کبھی اشعار کی ملتی نہیں محفل میں جب اجرت. کیا کہنا. سنیں دوستوں, یہ منظر دیکھ کر میرا ستمگر ٹوٹ جاتا ہے, میری گردن پہ جب آتا ہے خنجر ٹوٹ جاتا ہے. کبھی اشعار کی ملتی نہیں محفل میں جب اجرت, خاموشی کے تسلسل سے سخنور ٹوٹ جاتا ہے. بے شک بے شک, بہت اچھا سچا شعر ہے بھائی بابا. کبھی اشعار کی ملتی نہیں محفل میں جب اجرت, خاموشی کے تسلسل سے سخنور ٹوٹ جاتا ہے. ہم ان حالات سے بھی بارہا ہنس کر گزر آئے, ہم ان حالات سے بھی بارہا ہنس کر گزر آئے, کہ جن حالات میں انسان اکثر ٹوٹ جاتا ہے. واہ 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 واہ. ہم ان حالات سے بھی بارہا ہنس کر گزر آئے, کہ جن حالات میں انسان اکثر ٹوٹ جاتا ہے. مجھے ملت فروشو اس سے زائد کچھ نہیں کہنا. واہ. مجھے ملت فروشو اس سے زائد کچھ نہیں کہنا, امیر کارواں بہکے تو لشکر ٹوٹ جاتا ہے. بہت اچھے بہت اچھے. مجھے ملت فروشو اس سے زائد کچھ نہیں کہنا, امیر کارواں بہکے تو لشکر ٹوٹ جاتا ہے. اور یہ بھی ملاحظہ فرمائیں
जमाने की कोई भी शय उसे बहला नहीं सकती। क्या कहना, जमाने की कोई भी शय उसे बहला नहीं सकती। कोई इंसान जब अंदर ही अंदर टूट जाता है, बेशक बेशक, वाह 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 वाह, जमाने की वाह 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 वाह, शय उसे बहला नहीं सकती। कोई इंसान जब अंदर ही अंदर टूट जाता है। मैंने पत्थर पहली मरतबा पहले भी तोड़ा था, पत्थर का फिर काफिया आ रहा है, अगर टूट जाए तो आवाज आनी चाहिए। जी पेश करें मोहतरम। जमाने की कोई भी शय उसे बहला नहीं सकती। कोई इंसान जब अंदर ही अंदर टूट जाता है, उन्हें देखा जो पहली बार तो दिल ने किया तस्लीम, उन्हें देखा जो पहली बार तो दिल ने किया तस्लीम, उन्हें देखा जो पहली बार तो दिल ने किया तस्लीम। कुछ ऐसे फूल भी है जिनसे पत्थर टूट जाता है। भाई वाह 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 वाह, भाई वाह 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 वाह। उन्हें देखा जो पहली बार तो दिल ने किया तस्लीम। कुछ ऐसे फूल भी हैं जिनसे पत्थर टूट जाता है। वो हुआ ये तजुर्बा हमको इलेक्शन के जमाने से, वाह वाह, हुआ ये तजुर्बा हमको इलेक्शन के जमाने से। अगर चाहो तो कुछ पैसों में वोटर टूट जाता है। हुआ ये तजुर्बा हमको इलेक्शन के जमाने से। हुआ ये तजुर्बा हमको इलेक्शन के जमाने से। अगर चाहो तो कुछ पैसों में वोटर टूट जाता है। हकीकत ये है कि जी तोड़ मेहनत के एवज जावेद, हकीकत ये है कि जी तोड़ मेहनत के एवज जावेद। अगर पैसे नहीं मिलते तो नौकर टूट जाता है। अब टूट जाती है, मुलाजा फरमाए। क्या बात है, वो भी मुलाजा फरमाए। वो सबकी जो मेरे दोस्त हैं जिन्होंने अब से 10 साल पहले भी गजल सुनी तो भी कहते हैं कि वो जरूर सुनाना। मुलाजा फरमाए। अर्ज करता हूं, नौ ससुराल में इज्जत तो बेटी टूट जाती है। वाह, क्या कहना, बेशक बेशक। नौ ससुराल में इज्जत तो बेटी टूट जाती है। हवा के साथ बारिश में ये छतरी टूट जाती है। वाह वाह, नौ ससुराल में इज्जत तो बेटी टूट जाती है। देखिए ये इनकी मोहब्बत है। जब मोबाइल में लगे हुए थे बहुत, लेकिन इस वक्त अल्लाह के करम से पूरे जितने भी यहाँ सब मुतवज्जे हैं। ये दाद लेने की, कहने की कोई जरूरत नहीं कि दाद दीजिए, दाद तो खुद देने लगते हैं अगर ईमानदार सामे हो। ये ईमानदार हैं सब। मुलाजा फरमाए। कहा नौ ससुराल में इज्जत तो बेटी टूट जाती है। हवा के साथ बारिश में ये छतरी टूट जाती है। किसी इंसान के जब घर की कमाई टूट जाती है, बुढ़ापा तो बुढ़ापा है, जवानी टूट जाती है। वाह वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। किसी इंसान के जब घर की कमाई टूट जाती है, बुढ़ापा तो बुढ़ापा है, जवानी टूट जाती है। नसीहत अपने बच्चों को सरे बाजार मत करना। क्या कहना, अच्छा मिसरा है। नसीहत अपने बच्चों को सरे बाजार मत करना। कभी ताला नहीं खुलता है, चाबी टूट जाती है। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। नसीहत अपने बच्चों को सरे बाजार मत करना। कभी ताला नहीं खुलता है, चाबी टूट जाती है। गुजारा कर तो लें हम फाका मस्ती और किराए पर, मुसलसल तंज सह सहकर गरीबी टूट जाती है। मुसलसल तंज सह सहकर गरीबी टूट जाती है। हमारे सर का साया मुस्तकिल खतरे में रहता है। हमारे सर का साया मुस्तकिल खतरे में रहता है। तरक्की शहर में होती है, झुग्गी टूट जाती है। तरक्की शहर में होती है, झुग्गी टूट जाती है। वो बूढ़ा बाप कब तक मुश्किलों का सामना करता, वो बूढ़ा बाप कब तक मुश्किलों का सामना करता। वाह, ज्यादा सूख जाती है तो लकड़ी टूट जाती है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ज्यादा सूख जाती है तो लकड़ी टूट जाती है। मेरे घर को मुकम्मल कपड़े जाने कब मैसर हो, मेरे घर को मुकम्मल कपड़े जाने कब मैसर हो। जो टेबल ठीक करवाता हूं कुर्सी टूट जाती है। मेरे घर को मुकम्मल कपड़े जाने कब मैसर हो। जो टेबल ठीक करवाता हूं कुर्सी टूट जाती है। और कोई एक कश लगाकर फेंक देता है सिगार अपना। मुलाजा, क्या कहना जावेद भाई, अफजाल भाई। देखिए मुलाजा, कोई मेरे घर को मुकम्मल कपड़े जाने कब मैसर हो। जो टेबल ठीक करवाता हूं कुर्सी टूट जाती है। कोई एक कश लगाकर फेंक देता है सिगार अपना। कोई अफसोस करता है जो बीड़ी टूट जाती है। वाह, बहुत अच्छे, बहुत वाह 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 वाह। भाई बहुत अच्छे जावेद भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रदीप जिसकी गजल की मैं क्या करूं मैं। हाँ वो भी है। मतलब ऐसा है कि ये जावेद भाई, कादिर भाई आपको 11 तारीख के लिए मदू कर रहे थे शायद, इनका मुशायरा 11 तारीख में है।
गीत गजलें सुनाने आए हैं। क्या कहना? गीत गजलें सुनाने आए हैं, गीत गजलें सुनाने आए हैं, बज़्म उर्दू सजाने वाह आए हैं। वाह। हम मोहब्बत का कारवां लेकर, हम मोहब्बत का कारवां लेकर जश्न शादा मनाने आए। जिंदाबाद जिंदाबाद जावेद भाई जियो। मेरे पास सुनाने को बहुत है, मैं आपकी ज्यादा ये मिसरा तो आपको पहले पढ़ना चाहिए था। ये दरअसल उसमें भूल गया मैं। अब मैं दरअसल ये तो इनकी खिदमत में नजराना पेश करना था जी। अब मैं आपको एक मुखड़ा दो बंद सुनाना चाहता हूँ जी, पेश करें। इंशाअल्लाह आपको लुत्फ आएगा। मैं ये चाहता हूँ इस मुशायरे को आप ऑल इंडिया मुशायरा बना दें। ऑल इंडिया तो है, ऑलरेडी है ही, चूँकि 2-3 स्टेट के यहाँ शायर हैं, उत्तराखंड से हैं, यूपी से हैं और क्या नाम मध्य प्रदेश से हैं, तो ऑल इंडिया हो गया। लेकिन ऑल इंडिया तब होता है जब सामाइन भले ही 4 हों। हरियाणा से भी है, हरियाणा से भी। अल्लाह 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 में भाई क्या वाकई पानीपत से हैं। पानीपत बड़ी तारीखी सरजमीन। नहीं, झिंझाना से भी है जी। हाँ, झिंझाना तो खैर यूपी में है, लेकिन झिंझाना जो है उसकी जो पहचान आलमी सतह पर है। हाँ बेशक, मतलब बैरूनी ममालिक में मुशीर झिंझानवी मामूली मामला नहीं था। बेशक। इमरान साहब तशरीफ रखते हैं। एक गीत बस ये समझ लीजिए, अपने महबूब से मुखातिब हूँ। देखिए अपने महबूब की तारीफ किस तरह करता हूँ, ये मुलाजा सुने दोस्तों, सुने दोस्तों। हयात भाई और खास तौर से कलीम भाई। बहारों की रानी है तू, बहारों की रानी है तू, बहारों की रानी है तू, दुआ ये है दिल की तू गुजरे जिधर से। वाह, क्या कहना उस्ताद साहब। क्या कहना। अब देखो पूरे मुतवज्जे हो जाएं, पूरा मुतवज्जे हो जाएं। मुझे आपकी जरूरत है। 10,000 का मजमा नहीं चाहिए, आप चाहिए। अल्लाह आपको सलामत रखे। आमीन। इकला रसूलपुर को सलामत रखे। बहुत अच्छे सामाइन हैं। बहारों की रानी है तू, बहारों की रानी है तू, क्या कहना। दुआ ये है दिल की तू गुजरे जिधर से, बचाए खुदा तुझको हर बद नजर से। दुआ ये है दिल की तू गुजरे जिधर से, बचाए खुदा तुझको हर बद नजर से। मेरी शादमानी है तू, बहुत अच्छे। बहारों की रानी है तू, वाह 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 वाह, बहारों की रानी है तू। बस सुनिए। तेरी बात में पायलों की खनक है, तेरे गेसुओं में समन की महक है। तेरी पूरी तवज्जो, तेरी बात में पायलों की खनक है, तेरे गेसुओं में समन की महक है। लरजते लबों पर कली की चटक है, तेरे हुस्न में चांदनी की चमक है। तू पत्थर के दिल में भी चाहत जगा दे, जिसे देख ले तू दीवाना बना दे। एक ऐसी जवानी है तू, वाह 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 वाह, बहारों की रानी है तू। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, जावेद भाई बहारों जिंदाबाद। की रानी है तू। बंद फराजा भाई, साहब आ गया नहीं, और ये तू चाहत का अंजाम, वाह, आगाज भी तू। क्या कहना, क्या कहना। तू चाहत का अंजाम, आगाज भी तू। वाह, तू गीतों का है सोज और साज भी तू। वाह वाह वाह, सोज मीन्स दर्द,
ملاحظہ، تو چاہت کا انجام آغاز بھی تو گیتوں کا ہے سوز اور ساز بھی تو ایک بار پلکیں جو اپنی جھکا دے، ہے ممکن کہ دن میں ہی سورج چھپا دے۔ واہ، چاہت کا انجام آغاز بھی تو گیتوں کا ہے سوز اور ساز بھی تو ایک بار پلکیں جو اپنی جھکا دے، ہے ممکن کہ دن میں ہی سورج چھپا دے۔ تو ہے حسن یوسف زلیخا کی حسرت، ہے تجھ پر فدا تاجداروں کی عظمت، وفا کی نشانی ہے تو، بہت اچھے بہت اچھے، بہاروں کی رانی ہے تو، بہاروں کی رانی ہے تو۔ یہ بھی بند ملاحظہ، میرے دل کی دھڑکن امانت ہے تیری، میرے بچوں میرے دل کی دھڑکن امانت ہے تیری، میرے ذہن و دل پر حکومت ہے تیری، نوازش ہے تیری ہے تیری عنایت، تیرا پیار میرے لیے ہے عبادت، یہ حسرت ہے جی بھائی کے دیدار کر لوں، اجازت تو دے تو تجھے پیار کر لوں، میری زندگانی ہے تو، بہت اچھے، واہ 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 واہ، بہاروں کی رانی ہے تو، واہ 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 واہ، بہاروں کی۔ اس پہ جو بہت اچھا، قلم جو اساتذہ ہیں، جو شعراء حضرات ہیں، بالخصوص پوری توجہ چاہوں گا۔ اس کو میں نے کس طرح کہا، پجاری کی شردھا میں وائز کے من میں، کیا کہنا، شردھا مینس عقیدت، پجاری کی شردھا میں وائز کے من میں، ہے آوارہ خوشبو تیری ہی لگن میں، تو بل میں بہاروں میں گل میں چمن میں، کرے تجھ کو محسوس فنکار فن میں۔ واہ 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 واہ، پجاری کی شردھا میں وائز کے من میں، ہے آوارہ خوشبو تیری ہی لگن میں، تو بل میں بہاروں میں گل میں چمن میں، کرے تجھ کو محسوس فنکار فن میں، جو مدہوش دیکھے تجھے ہوش پائے، جو سن لے تجھے عمر بھر گنگنائے، وہ طرز بیانی ہے تو، بہت اچھے بہت اچھے، بہاروں کی رانی ہے تو، جاوید بھائی زندہ باد زندہ باد، بہاروں کی رانی ہے تو، واہ 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 واہ، بہاروں کی رانی۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ بس آخری بند اور آپ کی زحمت تمام، واہ واہ، ہے محتاج تیرے بہاروں کے موسم، ہے محتاج تیرے بہاروں کے موسم، لبوں پر ہے کوئل کے تیری ہی سرگم، تو ایک بار کھنکا دے گر اپنے کنگن، تو جاوید کر دے فدا تجھ پہ تن من۔ بچے سنو، ہے محتاج تیرے بہاروں کے موسم، لبوں پر ہے کوئل کے تیری ہی سرگم، تو ایک بار کھنکا دے گر اپنے کنگن، تو جاوید کر دے فدا تجھ پہ تن من، جو شاعر بھی چاہے آیا کر نہ پائے، جسے اپنے فن میں بیان کر نہ پائے، وہ دلکش کہانی ہے تو، بہت اچھے، واہ 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 واہ، بہاروں کی رانی ہے تو، بہاروں کی رانی ہے تو۔ بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے۔ دوستو، یہ تھے جاوید آسی صاحب، جو بہت ہی بہترین اشعار سے، اپنے غزلوں سے، اپنے گیتوں سے کاروان محبت کی اس محفل کو
जिंदगी अता कर रहे थे, मजीद बुलंदी अता कर रहे थे। मैं उनकी खिदमत में मुबारकबाद पेश करते हुए आगे बढ़ता हूं। अगर आप चाहते हैं कि आपके शहर के मुशायरे वक्त मीडिया कवर करे तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे। मैं शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए।